ایسا ہے۔ اب اکثر جوان، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں وہ خدا جو غنی مطلق ہے، وہ خدا جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کہ مولانا میری بھوک سے خدا کو کیا ملتا ہے، میرے روزوں سے خدا کو کیا ملتا ہے، میری نمازوں سے خدا کو کیا ملتا ہے، میری مجلسوں سے خدا کو کیا ملتا ہے، میری خیر و خیرات سے خدا کو کیا ملتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ یہ نہیں کرو گے تو میں تجھے سزا بھی دوں گا۔ جب اسے میری نماز کی ضرورت نہیں تو نہ پڑھنے کے نتیجے میں سزا کیوں دیتا ہے، جب اسے میرے روزوں کی ضرورت نہیں تو نہ رکھنے کے نتیجے میں مجھے سزا کیوں دیتا ہے۔ فرمایا یہ عبادتیں جو خدا نے رکھی ہیں یہ بندے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے رکھی ہیں۔ ہم یورپ کے ایک ٹرپ پر گئے تو وہاں پہ اکثر نوجوان ایسے، وہاں کے بڑے ہوئی نسلیں جو ہیں وہ تھوڑے بہت دینی چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں، تو ایک بندہ بڑا بزی، وہاں پہ جاب شیڈول بڑا بزی ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب دن میں کتنی رکعت نماز ہے؟ ہم نے کہا 17 رکعت واجب نماز۔ تو کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، صبح اٹھو 2 رکعت پڑھو، پھر ظہر کی 4 رکعت، پھر عصر کی 4 رکعت، پھر مغرب کی 3 رکعت، پھر عشاء کی 4 رکعت۔ اب کہ ہمیں جاب پہ جانا ہوتا ہے، ہم بزی لوگ ہیں، کہ یہ بہتر نہ ہوتا کہ ساری کی ساری میں ایک ساتھ پڑھ لوں؟ اللہ کو سجدہ ہی تو کرنا ہے، اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ 24 گھنٹے میں جو بھی مجھے فراغت کا وقت ملے گا میں اس میں 17 رکعت کو ملا کے ساتھ پڑھ لوں گا، اور اگر آپ بولیں تو میں تھوڑی ایکسٹرا بھی پڑھ لوں گا، لیکن ہمارے لیے تھوڑی گنجائش نکال دیں کہ ایک وقت میں پڑھ لیں۔ اب اتنی سردی میں بندہ صبح اٹھے، اور کہا کہ یہ فلسفہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ 8 رکعت ظہر کو رکھیں، 7 رکعت مغرب و عشاء میں رکھیں، اور صبح جس میں اٹھنا اتنا مشکل ہوتا ہے اس میں 2 رکعت رکھیں۔ مطلب بندے کو اتنی زحمت دے کے اٹھا کے پانی سے وضو کروا کے کم از کم 10 تو پڑھواتا۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہے بندہ گہری نیند میں ہے اور آپ نے اٹھا کے کہا پانی کا گلاس پلاؤ پھر کہو کہ سو جاؤ۔ کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھا کے پھر اللہ کہتا ہے سو جاتا کر سو جاؤ۔ کہ یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا فلسفہ غفلت اگر سمجھ میں آ جاتا تو فلسفہ عبادت بھی تجھے سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ نے غفلت دی تاکہ دنیا میں سکون سے زندگی گزارو، اور معصوم فرماتے اس نے غفلت کو توڑنے کا ایک سبب بھی بنایا، اور بہترین سبب غفلت جو توڑنے کے لیے بنایا فرمایا وہ نماز ہے۔ کبھی سوچا کرو کہ نماز کب اور کس وقت تجھے غفلت سے بیدار کرتی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی غفلت، پہلے غفلت سمجھیں، غفلت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی عمل ہو رہا ہو پر آپ اس سے غافل ہوں۔ مطلب بندہ سو رہا ہے، لوگ آئے اور گئے، کسی نے کھایا کسی نے پیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اس عمل سے کیا تھے؟ غافل تھے۔ موت کا دوسرا نام ہے نیند۔ بندہ سب سے زیادہ جب غافل ہوتا ہے وہ نیند ہوتی ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بندے کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا پہلی غفلت کی بیداری صبح کی 2 رکعت انجام دیتی ہے، کہ جب بندہ خواب غفلت میں ہوتا ہے، یہ جو مسجدوں کے مناروں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں یہ اذانوں کی آوازیں نہیں ہیں، یہ غفلتوں سے بیدار کرنے کی آوازیں ہیں، کہ آجا میرے بندے خواب غفلت میں سو رہے ہو، بیدار ہو جاؤ کہ تو دنیا میں صرف سونے کے لیے نہیں آیا، تو رب کی عبادت کے لیے آیا ہے، تو دنیا میں کوئی مقصد لے کر آیا ہے، تو دنیا میں کوئی ہدف لے کر آیا ہے۔ اس خواب غفلت سے تجھے بیدار کرتا ہے۔ اب صبح کی 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ناشتہ کر کے بندہ کاروبار میں چلا گیا۔ جب کاروبار اپنے پیک پر ہوتا ہے، جب بندہ مال کمانے پر ہوتا ہے، تو عین دوپہر کو پھر آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے پاس۔ تو صرف دنیا میں مال کمانے کے لیے نہیں آیا تھا، تو رب کی عبادت کے لیے آیا تھا۔ پھر بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا جب شام کو گھر جاتا ہے، اب من ہے کھانا کھا کے سو جاؤں، پھر آواز آتی ہے رات کو سونے سے پہلے پھر اپنے وجود کو غفلت سے بیدار کرو۔ تو فرمایا یہ رب کی گھنٹی ہے جو تجھے دن میں 5 مرتبہ غفلت سے بیدار کرتی ہے۔ تبھی فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے۔ جو نماز کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ جو اس نے بیدار کرنے کے لیے نماز کو واجب کیا، لیکن ایک اس غفلت سے بیدار ہونا ہے جہاں پہ وہ نہیں کہتا، بندہ خود کو بیدار کرتا ہے۔ اور وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز تہجد ہے۔
وہ نماز شب ہے کہ معصوم فرماتے اگر قبر کے اندر نور چاہتے ہو تو فرمایا نماز شب پڑھو، کیونکہ یہ ظلمتوں سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں لے جانے والی نماز ہے۔ حدیث ہے، فرماتے اگر فشار قبر سے بندہ بچنا چاہتا ہے تو فرماتے جب اذان آتی ہے ملک الموت پوری کائنات میں ایک نگاہ ڈالتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو وقت نماز پر مصلی عبادت پر بیٹھا ہے۔ وہ بندے جو اسے عبادت میں مشغول نظر آتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو فشار قبر سے محفوظ کیا جائے، اور وہ بندے جو عبادت میں نظر نہیں آتے، مطلب جو غافل ہیں، جو بیدار نہیں ہیں، جو مقصد زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے، فرماتے وہ فشار قبر سے دوچار ہوتے ہیں۔ دوسری روایت فرماتے ہیں اگر بچنا چاہتے ہو اس فشار قبر سے تو کم از کم ہر نماز واجب کے بعد 2 آیتیں نہیں تو 4 آیتیں نہیں تو 6 آیتیں، منیمم بھی جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ تلاوت قرآن تجھے فشار قبر سے بچا دیتی ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ فشار قبر سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیا کرو۔ ایک بدبختی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ لوگ ثواب ڈھونڈنے کے لیے بہت دور جانا چاہتے ہیں کہ مولانا زیارت کرنی ہے، مکہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے، کربلا جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ میں کہتا ہوں جناب اگر وسعت نہیں ہے، جا نہیں سکتے، کچھ زیارتیں خدا نے تیرے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بھی تو حدیث ہے نا، النظر الی وجہ الوالد، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے کہا ایک عبادت تیرے گھر میں ہے تو اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں موبائل سے فرصت نہیں، ہمیں مختلف چیزوں سے فرصت نہیں، فرمایا یہ عبادتیں ہیں جو گھر کے اندر ہیں۔ اگر واقعاً ذریعے امام حسین کو بندہ دیکھ نہیں سکتا تو والد کے چہرے کو دیکھ لے، والدہ کے چہرے کو دیکھ لے۔ اگر توفیق زیارت امام معصوم نہیں ہے تو توفیق زیارت والد تو ہے، توفیق زیارت والدہ تو ہے۔ فرماتے ہیں یہ بہترین نسخہ ہے جو انسان اپنا وقت اپنے والدین کے ساتھ بتاتا ہے، خدا اسے فشار قبر سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایسی برائیوں میں جکڑ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا، بعض اوقات ایسی مشکلات میں بندہ جکڑ جاتا ہے، تو فرمایا فشار قبر سے اگر بچنا چاہتے ہو تو ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھو وقت پر، دوسرا ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تلاوت قرآن کرو، تیسرا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آیا کرو، چوتھا یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں 1 دن قبرستان جایا کرو، اور وہ دن بہترین دن شب جمعہ کا دن ہے۔ کئی روایات ہیں کہ شب جمعہ مومنین کی ارواح کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور پھر عجیب روایت میں نے پڑھی کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی روحوں کو وادی السلام کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ مطلب ہر شب جمعہ یہ ارواح امیر المؤمنین کی زیارت کے لیے آتی ہیں۔ وہ حدیث یاد آ گئی، امیر المومنین کی جناب سلمان کے ساتھ جا رہے تھے کہ وادی السلام میں جیسے پہنچے اور امیر المومنین نے وہاں کئی گھنٹے کلام کرنا شروع کیا، اور پوچھا گیا کہ مولا یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا اگر تیری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں تو یہاں مومنوں کی کثرت کو دیکھے کہ خدا مومنین کو ہر شب جمعہ وادی السلام کی طرف بھیجتا ہے، اور یہ محفل ان سے اہل بیت میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔